فیملی ولاگس کیا ہیں؟ اس کا معاشرے پر کتنا برا اثر پڑ سکتا ہے؟ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ دنیا میں پیسہ کمانا ایک بنیادی ضرورت ہے، لیکن اس کا طریقہ کار انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ آج کے نوجوان خاص طور پر ایک ایسے معاشرتی دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں جس میں انہیں تیز رفتاری سے کامیابی حاصل کرنے کی توقع کی جاتی ہے۔ سوشل میڈیا نے اس سوچ کو مزید بڑھاوا دیا ہے، جہاں لوگ اپنی کامیابیوں کا مظاہرہ کرتے ہیں اور دوسروں کے سامنے اپنی زندگی کے بہترین لمحات کا پرچار کرتے ہیں۔ یہ عنصر بعض اوقات نوجوانوں کو اس بات پر اکساتی ہے کہ وہ فوری مالی منفعت حاصل کرنے کے لیے غیر اخلاقی یا غیر درست روشوں کا سہارا لیں۔ بہت سے افراد اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کیے بغیر جذباتی طور پر ایسی سرگرمیوں میں شامل ہو جاتے ہیں جو ان کی شخصیت اور ساکھ کو متاثر کر سکتی ہے، جیسے کہ سوشل میڈیا پر جعلی معلومات پھیلانا، دھوکہ دہی یا کسی کی محنت کا ناجائز فائدہ اٹھانا۔ یہ رویے نہ صرف ان کے لیے اخلاقی لحاظ سے نقصان دہ ہیں، بلکہ معاشرتی اصولوں کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ جو لوگ ایسے راستے اختیار کرتے ہیں وہ عموماً اپنے طے کردہ اہداف کو حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں، اور آخرکار ان کی ساکھ متاثر ہوتی ہے، جس کا انہیں جانی نقصان ہوتا ہے۔ بہت سے نوجوان اس بات کو سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں کہ کامیابی کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ حقیقی کامیابی ہمیشہ محنت، لگن اور حالات کا سامنا کرنے کی صلاحیت سے حاصل ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص غیر اخلاقی طریقے اپناتا ہے تو اس کا اثر صرف اس کی ذاتی زندگی تک محدود نہیں رہتا، بلکہ یہ دوسرے لوگوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ اس سوسائٹی کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے جہاں وہ رہتے ہیں، کیونکہ ان کی حرکتیں دوسروں کے لیے راستہ ہموار کرتی ہے کہ وہ بھی اسی طرح کے غیر یقینی راستوں پر چلے۔ یاد رکھیں، ہر بار جب آپ کسی بھی فضول یا غیر اخلاقی کام کا خیال کرتے ہیں تو اس کے نقصانات کا بھی جائزہ لیں۔ فوری فائدے کی بجائے طویل مدتی فوائد پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جب آپ ایمانداری اور دیانتداری کی بنیاد پر کامیابی حاصل کرنے کا راستہ چنتے ہیں تو آپ نہ صرف اپنی ساکھ بلکہ اپنی ذہنی سکون کو بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ چیز نہ صرف آپ کی زندگی کو بہتر بنائے گی بلکہ یہ معاشرت میں بھی ایک مثبت مثال قائم کرے گی۔ ایسے لوگ جو منفی راستے پر چل کر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اختیاری راہیں کبھی بھی مؤثر نہیں ہوتی۔ جنہیں نے محنت، خلوص اور اخلاقی اصولوں کی بنیاد پر کام کیا ہے وہی آخرکار کامیاب ہوتے ہیں۔ ان کے سفر میں درپیش مشکلات نے نہ صرف ان کی افراد کی حیثیت کو بڑھایا ہے بلکہ یہ دوسروں کے لیے بھی ایک مثال قائم کرتا ہے۔ آج کے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ خود پر یقین رکھیں اور اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کریں۔ اگر آپ اپنی محنت سے پیسہ کمانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو یہ طویل مدتی میں آپ کو نہ صرف مالی استحکام بلکہ اخلاقی اطمینان بھی فراہم کرے گا۔ اپنی کامیابیوں کا جشن منانے کے لیے آپ کو ہمیشہ محنت اور دیانتداری کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ یاد رکھیں، غلط راستے پر جانے کا انجام ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ ایسی سرگرمیوں میں شامل ہونے سے گریز کریں جو آپ کی شخصیت کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اگرچہ فوری فوائد کے حصول کی خواہش فطری ہے، لیکن آپ کو ہمیشہ اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ یہ فوائد آپ کی زندگی میں مستقل و پائیدار ہوں۔ مناسب اصولوں کے مطابق عمل کرنے سے آپ کی محنت کو سراہا جائے گا اور آپ کو مزید آگے بڑھنے میں مدد ملے گی۔ افراد کو اس بات کی بھی آگاہی ہونی چاہیے کہ ان کی کارکردگی معاشرتی تناظر میں بھی اہمیت رکھتی ہے۔ اگر آپ جس کام میں مشغول ہیں وہ معاشرتی اصولوں کی بنیاد پر نہیں ہوگا تو اس کا اثر آپ کے متاثرین پر بھی پڑے گا۔ آپ کے ارد گرد موجود لوگوں کی اخلاقی اقدار متاثر ہوگی، جو کہ ناقابل بھروسہ سوسائٹی کی شکل دے سکتی ہے۔ ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر فرد کا کردار اور عمل سوسائٹی کی تشکیل میں اہمیت رکھتا ہے۔ اس لیے اگر ہم مثبت طریقے اپناتے ہیں تو ہم نہ صرف اپنے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی اچھا راستہ ہموار کریں گے۔
ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے ایک مثال بنیں تاکہ وہ بھی صحیح راستے کا انتخاب کریں۔ آخری طور پر اپنی کامیابیوں کی کہانی کو محنت اور اخلاقی اصولوں کے ساتھ ساتھ ایک تعمیری راہ پر ترتیب دیں۔ اپنی ہر کامیابی کو یوں سراہیں کہ آپ نے الفاظ اور اعمال میں دیانت داری کا مظاہرہ کیا۔ اسی طرح آپ اپنی زندگی کو مؤثر بنانے کے لیے ساتھ ساتھ دوسروں بھی مثبت طریقے سے متاثر کریں گے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جیسے یوٹیوب اور ٹک ٹاک پر مواد تخلیق کرتے وقت ہمیں عالمی پیغام کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، خاص طور پر جب ہم عبرتناک موضوعات پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ ایسی ویڈیو بنانا جو انسانیت کی بہتری میں معاون رہیں اور لوگوں کے حقائق کی طرف مائل کریں نہایت ضروری ہے۔ ہم اس میں میوزک اور دیگر نغماتی آلات کا بائیکاٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکیں اور ان سماجی بہبود کے پیغام کو مؤثر طریقے سے پہنچا سکے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات موسیقی کی موجودگی پیغام کی گہرائی کو کم کرتی ہے اور لوگوں کی توجہ اس کی شکل اور شور میں گم کر دیتی ہے۔ اس کی بجائے اگر ہم اپنی ویڈیوز میں عصری اور معلوماتی مواد شامل کریں جیسے صحیح علمی حوالہ جات، تجزیاتی تنقید یا موضوع کے گمراہ کن جھلکیاں، تو یہ نہ صرف معلوماتی ہوگا بلکہ آنکھیں کھولنے والا بھی ہوگا۔ اس طرح کی تخلیقات ہمیں دنیا میں اثر انداز ہونے کا موقع دیتی ہے اور ممکنہ طور پر آخرت میں بھی ہماری مدد کر سکتی ہیں، کیونکہ ہم جب لوگوں کی صحیح بات سمجھاتے ہیں تو وہ ان پر عمل کرنے کی ترغیب محسوس کرتے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے وہ مواد پیش کریں جو معاشرتی مسائل، انسانی فلاح و بہبود اور اخلاقی واجبات کو اجاگر کریں۔ اگر ہم ان ویڈیوز کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں نیکی، خیر خواہی اور اللہ کی راہ میں چلنے کا جذبہ پیدا کریں تو یہ نہ صرف ہماری دنیا کو سنوارے گا بلکہ ہماری آخرت کو بھی روشن کرے گا۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت اور فضل بہت وسیع ہے اور اس کا انعام ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے اعمال میں صداقت اور باطنی نیکی رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ایسے طریقے اختیار کرنے چاہیے جو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوں اور دنیا کو بہتر بنانے میں مؤثر ثابت ہوں۔ ان کی ترویج سے نہ صرف ہم اپنی سچائی کو مضبوط کر سکیں گے بلکہ دوسروں کو بھی اچھے کاموں کی طرف راغب کر سکیں گے۔ نتیجتاً ہم سب کی برکتوں میں اضافہ ہوگا۔ فحاشی پھیلانے والے کا دنیا اور آخرت میں انجام انتہائی خطرناک اور عبرت انگیز ہوتا ہے۔ دنیا میں یہ افراد اکثر بے سکونی، ذہنی دباؤ اور روحانی کشمکش کا شکار ہوتے ہیں۔ فحاشی کی عادت انسان کو اخلاقی انحطاط کی جانب لے جاتی ہے، جس سے نہ صرف اس کی اپنی زندگی متاثر ہوتی ہے بلکہ وہ اپنے ارد گرد کے افراد کو بھی متاثر کرتا ہے۔ یہ عمل معاشرتی تعلقات کو برباد کرتا ہے اور ازدواجی زندگی کے لیے بھی مشکلات پیدا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک فحش کاموں کے نزدیک نہ جاؤ، بے شک یہ فحش و ناپسندیدہ ہے۔ اس آیت میں اللہ نے واضح طور پر فحاشی کی خرابیوں کی نشاندہی کی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوا اس کے کہ وہ اپنی بیویوں یا جن کنیزوں کے ہاتھیں ہوں، یہ آیت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ فحاشی کی عادت انسان کی شخصیت کو کیسے متاثر کر سکتی ہے اور ان کے لیے دنیا اور آخرت میں نقصان کا موجب بن سکتی ہے۔ حدیث میں بھی فحاشی کے بارے میں سخت تنبیہ کی گئی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص فحاشی کا ارتکاب کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ فحاشی کا ارتکاب انسان کو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ آخرت میں فحاشی پھیلانے والوں کا انجام انتہائی سنگین ہوگا۔ قیامت کے دن ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا اور انہیں اپنی زبان سے کیے گئے ہر فحش کلام، ہر غیر اخلاقی عمل کا جواب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دن جب اعمال کے سامنے لایا جائے گا پھر تم اس سے اپنی حقیقت معلوم ہوگی،
فحاشی پھیلانے والوں کے لیے عذاب کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ان لوگوں کے لیے عذاب ہے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین نہیں رکھتے۔ یہ الفاظ اس حقیقت کی عکاسی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے لیے عذاب اور سختی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس طرح فحاشی پھیلانے والے کا دنیا اور آخرت میں انجام عبرت آموز اور خوفناک ہے، اور ان کے اعمال کا بھرپور حساب ہونا ہے، جو نہ صرف ان کی روحانی حالت کو متاثر کرے گا بلکہ اجتماعی اخلاقیات پر بھی گہرا اثر ڈالے گا۔ ایسی عادات ترک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دنیا میں سکون حاصل کیا جا سکے۔ اسی طرح سوشل میڈیا پر کسی کی بے عزتی کرنا اور اس کی تضحیق کرنا، جیسے کہ ریلز اور ٹک ٹاک پر دیکھا جاتا ہے، اور ایک غیر اخلاقی عمل ہے جو انسان کی عزت نفس کو مجروح کرتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف سماجی روابط کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ اس سے اخلاقی اقدار بھی مٹی میں مل جاتی ہے۔ اسلام میں کسی کی بے عزتی اور تضحیق کرنے والے افراد کو سختی سے منع کیا گیا ہے، اور انہیں اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ غیبت کرنا اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ انسلاک کو اس شخص سے تسبیح دیتے ہیں جو اپنی جانوروں کے سامنے گندگی پھینکتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ وہ لوگ جو دوسروں کی تضحیق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو گندگی سے بھر دیتے ہیں۔ ایسے افراد کو یہ سوچنا چاہیے کہ لائکس اور ویوز عارضی ہیں، مگر اخلاقی اعتبار اور انسانی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی بات چیت اور عمل میں احترام و عفت کو برقرار رکھنا چاہیے۔ آج کے دور میں فنی خاکے اور فیملی بلاگنگ جدید تفریحی پرفارمنس کا ایک اہم حصہ بن چکے ہیں، جو افراد کو اپنے روزمرہ زندگی کے مختلف سرگرمیوں، خوشیوں، چیلنجز اور تجربات کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ یہ پلیٹ فارم نہ صرف ان کی زندگیوں کے اندر جھانکنے کا موقع دیتے ہیں بلکہ اس کے ذریعے ممکنہ طور پر مالی استحکام بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں ایک بات پر غور کرنا ہوگا کہ ان سرگرمیوں کے نتیجے میں متعدد اخلاقی، سماجی اور ثقافتی مسائل جنم لیتے ہیں۔ فنی خاکے اور بلاگنگ کے بڑھتے ہوئے رجحان کے ساتھ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ان سرگرمیوں میں شامل مواد نوجوان کی زندگیوں پر کس طرح اثر انداز ہو رہا ہے۔ بے جا میوزک، ناچ گانا اور دیگر تفریحی عناصر اکثر ان ویڈیوز کا حصہ ہوتی ہیں، جنہیں بہت سارے ناظرین تفریح کے لیے دیکھتے ہیں، مگر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ سرگرمیاں بعض اوقات غلط پیغامات ارسال کر سکتی ہے۔ خاص طور پر نوجوانوں میں ایسے مواد کی زیادہ کھپت انہیں صحیح سطح پر گمراہ کر سکتی ہے، کیونکہ ان کی عادتیں، ان کی شناخت، رویے اور مستقبل پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اس طرح کی سرگرمیوں کی اسلامی نقطۂ نظر سے بھی ممانعت موجود ہے، کیونکہ دین اسلام میں واضح طور پر موسیقی اور ناچ گانے کی حرام ہونے کی تاکید کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر ایسی چیزوں کی ممانعت کی گئی ہے، جیسا کہ سورہ لقمان میں ذکر کیا گیا ہے، اور بعض ایسے ہیں جو بےہودہ باتوں سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایسے افراد جو فنی خاکے اور تفریحی ویڈیوز کو بنا کر دوسروں کو حرام کاموں میں مشغول کرتے ہیں اور اس طرح اپنی دنیا اور آخرت میں نقصان کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس تناظر میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی موسیقی کی ممانعت کی ہے۔ اس لیے یہ بات راسخ ہے کہ ان سرگرمیوں میں سے حاصل کردہ آمدنی کا حلال یا حرام ہونا بھی ایک اہم سوال ہے، جس پر کمزور ایمان کے حامل افراد اکثر نظر انداز کرتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ٹک ٹاک جیسے پلیٹ فارمز میں فحاشی کی بڑھتی ہوئی سطح میں ایک بڑا معاشرتی خطرہ بنتی جا رہی ہے، کیونکہ یہ نہ صرف نوجوانوں کی نسلیں خراب کر رہا ہے بلکہ ہمارے معاشرتی اصولوں کو بھی زک پہنچا رہا ہے۔ اگر ہم ان سرگرمیوں کی جانب دیکھیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ صرف تنہائی میں مصروفیت تک نہیں ہے بلکہ وہ ایک زیادہ بڑے مسئلے کا عکاس ہیں،
جہاں لوگ دوسروں کی نظروں میں بہتر دکھنے کے چکر میں اپنی شناخت کھو دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ ان سرگرمیوں میں شمولیت کے نتیجے میں جو بھی مالی فوائد حاصل ہوتے ہیں، اگر وہ حرام ذرائع سے ہوں تو یہ نہ صرف دنیا میں ہماری مشکلات کا سبب بنیں گے بلکہ آخرت میں بھی ہمیں ایک سخت حساب دینا پڑے گا۔ دین اسلام میں یہ بات واضح ہے کہ ہر کام کی نیت اہمیت رکھتی ہے، اور جو لوگ ایسی سرگرمیوں میں شریک ہو کر دوسروں کی غلط راہ پر لگاتے ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن سختی کا سامنا کرنا ممکن ہے۔ ان تفریحی مواد کو دنیاوی خوشی کے حصول کا ذریعہ سمجھنے والے انفرادی طور پر اپنی زندگیوں کی قدر نہیں کر رہے، اور انہیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ اپنے اعمال کی جواز کے لیے قرآن و سنت کی رہنمائی کو دیکھنا کس قدر اہم ہے۔ اس بات ایک بات واضح ہے کہ ایسے افراد جو معاشرتی اور دینی اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کے ساتھ سختی کی جائے، اور ہمیں اس طرح کی چیزوں کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے۔ یہ فنی خاکے یا ویلاگنگ دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے سوچیں کہ کیا یہ چیزیں ہمارے لیے انسانیت کے مفاد میں ہے یا نہیں، اور ہماری کمائی اور عمل دونوں حلال ہونی چاہیے تاکہ ہم قیامت کے دن جواب دہی کی کھٹنائی سے بچ سکیں۔ ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ اللہ کی رضا کو مد نظر رکھنا اور دینی اصولوں کی پاسداری کرنا انتہائی ضروری ہے، تاکہ ہم ایک کامیاب اور خوشحال معاشرہ تشکیل دے سکیں جو کہ عقلی اور دینی اصولوں کی روشنی میں اپنے قدم بڑھا رہا ہو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ہماری نسلیں ان اصولوں کی روشنی میں پروان چڑھیں اور فحاشی سے دور رہیں، اور ہم سب کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو، جو کہ حقیقی کامیابی اور خوشحالی کا راستہ ہے۔